بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کی کہانی بہت دل کو دہلا دینے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری بہو بہت خوبصورت تھی۔ وہ بہت زیادہ جہیز لے کر آئی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور برسر روزگار تھی۔ وہ پارلر چلاتی تھی، بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے بڑھ کر سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ نوکرانی بھی لے کر آئی تھی، جو ہر وقت چہرے پر نقاب لگائے رکھتی تھی، اور اس کا نام طاہرہ تھا، اور وہ بھی ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، عبادت گزار تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، بڑی نیک تھی، لیکن ہر وقت چہرے پر نقاب چڑھائے رکھتی تھی۔ مجھے اس بات سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ اس نے چہرے پر نقاب کیوں لگایا ہوا ہے۔ میں ہر وقت اس کی ٹو میں لگی رہتی۔ ایک رات میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا طاہرہ صبح تہجد کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس کے چہرے پہ نقاب نہیں ہوگا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گئی، اور جب میں نے دروازے کے پاس گئی تو اس نے سلام پھیرا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میری بہو آئزل بہت پیاری اور خوبصورت ہے۔ میں پارلر میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ مجھے پارلر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہاں پارلر پر میں نے پارلر کی مالکن جب آئزل کو دیکھا تو وہ بہت سلجھی ہوئی، اچھی، تمیزدار مجھے لگی۔ وہاں آئزل کی ماں بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ یوں باتوں باتوں میں نے اس کی ماں سے اس کی بیٹی آئزل کا رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ آئزل بہت نیک اور عبادت گزار تھی، اور وہ اپنے ساتھ ایک نوکرانی لے کے آئی تھی جو ہر وقت چہرے پر نقاب لگائے رکھتی تھی۔ میں نے اپنے کچن کا کام کبھی کسی کو نہیں کرنے دیا تھا، لیکن میری بہو نے کہا کہ جو ملازمہ اس کے ساتھ آئی ہے وہ گھر کا امی جان سارے کام کرے گی۔ مجھے کبھی کسی نوکرانی سے کام کچن کا نہیں کروانا تھا، لیکن یہاں بھی اس کی نوکرانی نے مجھے مات دے دی، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار، تہجد گزار، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی۔ میں نے اس پاک باز کو دیکھ کے اپنے سارے کچن کا کام اس کو سونپ دیا، اور یوں میں بڑے اطمینان سے رہنے لگی۔ گھر بھی اس نے سارا چمکا کے رکھ دیا تھا، اور وہ میری بھی بہت خدمت کرتی تھی، میری ٹانگیں بھی دباتی تھی، میرا ہر قسم کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس طاہرہ کو کئی دفعہ کہا کہ بیٹا گھر میں نقاب اتار دیا کرو، کیونکہ گھر میں صرف ہم ساس بہو تو ہیں۔ میرا بیٹا صبح کام سے چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ میرے یوں کہنے پر طاہرہ بہت گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے پسینے چھوٹنے لگے۔ اتنے میں میری بہو آئزل آ گئی۔ وہ کہنے لگی، امی جان اس کو کچھ نہ کہا کریں، یہ بہت پردہ دار ہے، اس کو پردے میں ہی رہ کر سکون ملتا ہے۔ طاہرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میری بہو میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، امی جان ہمیں اس کے چہرے کو دیکھ کر کیا لینا ہے؟ اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا ہوا ہے، کھانا بھی بہت لذیذ بناتی ہے، اور ہر طرح کی ہر کام بڑے ٹائم پہ کرتی ہے، اور آپ کی بھی بہت خدمت کرتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ رات کو وہ آپ کو دبا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب بہو کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں بڑی عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی کہ بھلا عورت کو عورت سے کیا پردہ کرنا۔ ایسے وقت گزرتا گیا۔ ایک رات ایسے ہوا کہ مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا طاہرہ اپنے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اس وقت ٹائم ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا ہوا ہوگا اور میں اس کو چہرہ ضرور دیکھ سکوں گی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور وہ سلام پھیر رہی تھی کہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ جب میں نے اس کو چہرے کو دیکھا تو میں لڑکھڑا گئی، جیسے میں گرنے لگی ہے، اور پھر میری چیخ نکل گئی۔ طاہرہ کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور اس نے بھاگ کر آ کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور میں زور زور سے کھانسنے لگی کہ میں تو پانی پینے آئی تھی۔ مجھے بڑی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے ساری رات کانٹوں پہ گزاری، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے صبح کا انتظار تھا کہ میرا بیٹا آفس چلی جائے اور میں بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اسے پوچھوں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی خبر پڑ گئی تو وہ اسی وقت تمہیں طلاق دے دے گا۔ طلاق تو کیا، شاید وہ طیش میں آ کر تمہیں جان سے ہی مار دے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑے، اس لیے میں اس بات کے انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا آفس چلا جائے اور میں بعد میں بہو سے بات کروں۔
تاکہ مجھے سچ کا پتہ چل جائے۔ اب میرا بیٹا آفس چلا گیا تھا اور میری بہو آئزل بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے ناشتہ کیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جا کے میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ طاہرہ کے پیچھے کیا راز ہے؟ طاہرہ کون ہے اور میرے گھر کیا چل رہا ہے؟ میں طاہرہ کے آج راز کو جان کے رہوں گی۔ میری بہو آئزل میرے قدموں میں آ کے گر گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی، امی جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے شوہر احمد کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ میں نے کہا، آپ مجھے سچ بتاؤ، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ سچ کو جاننے کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ میں نے کس کو بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا۔ میری بہو آئزل کہنے لگی کہ امی جان، میں ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی ہو گئی، وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ یوں میں اور میرا بھائی ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ میں کالج پڑھتی تھی اور میرا بھائی اسکول پڑھتا تھا۔ اچانک میرے ابو کو بزنس میں لاس ہوا اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا، بھائی کا اسکول جانا چھوٹ گیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرے باپ کو گھر بیچنا پڑا اور یوں ہم کرائے کے گھر میں آ کے رہنے لگے اور چند ماہ کا ہی راشن میرے باپ نے گھر بیچ کے لیا تھا اور یوں میرے باپ کو اس صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ اب گھر کے حالات کا سارا بوجھ مجھ پہ آن پہنچا تھا۔ ہم نے اپنی بڑی بہن کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ ملک سے باہر رہتی ہے، وہ اکیلی پریشان ہوگی۔ میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، لیکن چند 100 روپوں سے ہمارا گھر نہیں چل سکتا تھا۔ میں ایک دن نوکری ڈھونڈنے کے لیے کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی۔ میری تعلیم صرف انٹر تک تھی، اس لیے مجھے کوئی نوکری بھی نہیں ملی۔ میں پریشان ہو کر بس اسٹاپ پر آ کر بیٹھی بس کے انتظار میں اور میں گھر کے حالات کا سوچ کے شدید رونے لگی۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے ایک مرد کی آواز آئی کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اجنبی آدمی تھا، کیونکہ اکثر مجھے بس اسٹاپ پہ وہ آدمی یوں گھورتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج تو اس کی اتنی جرأت تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے اٹھ کر دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن وہ وہاں بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں رو پڑی اور اس کو میں نے ساری بات بتائی کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میری تعلیم صرف انٹر تک ہے اور مجھے کہیں بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ میں پریشان ہوں، اپنے گھر کے حالات کو میں کیسے چلا سکوں گی؟ اس شخص نے آگے سے مجھے مشورہ دیا کہ تم پارلر کا کام سیکھ لو۔ میں نے کہا کہ پارلر کا کام سیکھنے کے لیے بھی پیسے چاہیے اور میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اتنے میں اس شخص نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کاغذ کے ٹکڑے پر اپنا فون نمبر لکھ کر مجھے دے دیا۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا اور اتنے میں میری بس آ گئی۔ میں بس پہ بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ کئی دنوں تک جب مجھے کہیں بھی کوئی نوکری نہ ملی تو اچانک مجھے بس اسٹاپ پر اس اجنبی شخص کی بات یاد آئی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ پارلر کا کام سیکھ لینا۔ میں نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اس کا فون نمبر نکال کر اپنے موبائل میں اجنبی نام کے شخص سے سیو کر لیا اور پھر یوں روز میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے جانے لگی۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ اس طرح سے نوکری نہ ملنے پر میں واپس آ رہی تھی تو رستے میں مجھے ایک پارلر نظر آیا۔ میں اس پارلر میں چلی گئی اور پارلر والی سے بات کی کہ میں کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں 1 لاکھ روپیہ کام سکھانے کا لیتی ہوں۔ یوں میں وہاں سے واپس آ گئی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ پھر مجھے اجنبی شخص کی بات یاد آئی، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر لینا۔ پھر میں نے اس شخص کو کال ملائی تو اس نے میری کال کاٹ دی اور خود مجھے آگے سے دوبارہ کال کی اور مجھے کہا کہ کیا تم وہی لڑکی ہو جو مجھے بس اسٹاپ پر ملی تھی؟ میں نے کہا ہاں، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں نے پارلر کا کورس سیکھنا ہے۔ اس نے کہا بس اسٹاپ پر آ جانا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ لیکن میں حیرت زدہ تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خود اتنی خستہ حالت میں ہیں تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پیسوں سے غرض ہونی چاہیے، یہ مت پوچھو کہ پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے اس سے پیسوں کا لفافہ لیا اور گھر آ گئی۔ جب میں نے گھر آ کے دیکھا تو لفافے میں 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ تھا۔ میں نے اس کو کال کر کے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے 1 لاکھ روپیہ مانگا تھا، آپ نے مجھے 2 لاکھ کیوں دے دیے؟ اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ پارلر کی فیس بھر دینا اور باقی جو 1 لاکھ ہوگا آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے رہنا۔
اس طرح سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور میں نے آگے سے جذبات میں آ کر اسے کہا کہ میں آپ کی احسان مند ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی وقت بھی کسی موقع پر بھی میری ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور 1 سال کے اندر اندر میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا، اور اس اجنبی شخص کو میں نے فون کر کے بتایا کہ میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا ہے۔ اس نے آگے سے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک پارلر کرائے پہ چڑھ رہا ہے، آپ وہ پارلر لے لو۔ میں نے اس طرح سے وہ پارلر کرائے پہ لے لیا اور یوں پارلر کا کام کرنے لگی، اور وہاں ہیلپ کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھ لی۔ اس طرح سے میرا پارلر چل پڑا، عورتیں جوک در جوک آنے لگیں، اور ان میں سے امی جان ایک آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ اور جب میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی تو انہی دنوں وہ اجنبی شخص میرے پاس پارلر پہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے جلد پیسے لوٹا دوں گی۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ مجھے آپ سے کچھ لینا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ تم مجھے جہیز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے جہیز میں کام والی بنا کر لے جائیں اور میں اپنے چہرے پر ہر وقت نقاب لگا کے رکھوں گا، اس طرح سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں، یعنی میں لڑکی ہوں یا لڑکا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی کہ میں ایک غیر مرد کو اپنے گھر میں کیوں لے کر جاؤں۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کس ارادے اور نیت سے وہاں اس گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیسے والے دراز کی طرف دیکھا اور اس کو 2 لاکھ نکال کر دیے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ لیں آپ اپنے پیسے جو میں نے آپ سے ادھار لیے تھے، اور اب آپ یہاں سے چلتے بنیں اور آئندہ مجھے مت ملنے آئیں۔ میری یہ بات سن کر وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا، آئزل باجی آپ مجھے میری ماں سے ملا دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کون سی ماں؟ وہ کہنے لگا آپ کی ہونے والی جو ساس ہے وہ میری ماں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ میری ساس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے یہ شخص؟ اگر وہ میرے شوہر کا بھائی ہے تو پھر یوں چور دروازے سے یوں کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا مجھے پتہ ہے آئزل باجی آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے کہ میں سیدھے رستے سے اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں جاتا، میں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے چور دروازے سے کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں اگر سب کو میرے بارے میں بتا دیتی کہ میں کون ہوں تو میری دادی میری ماں کو دھتکار دیتی اور میرا باپ میری ماں کو طلاق دے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ لڑکا بنایا تھا نہ لڑکی بنایا تھا، بلکہ مجھے تیسری جنس کا انتخاب کیا تھا۔ امی جان میں بلاول کی بات سن کر ساکن ہو گئی تھی، اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جب نرس نے میری ماں کو بتایا کہ آپ کے ہاں تیسری جنس پیدا ہوئی ہے تو میری ماں نے نرس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے شوہر اور میری ساس کو نہ بتانا، بلکہ ان سے کہنا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سے ماں نے مجھے گھر والوں سے چھپا کر میری پرورش کرنا شروع کر دی اور میں 6 سال کا ہو گیا۔ ماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی اور لڑکوں والے اسکول میں مجھے بھیجنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میری بہن کی سالگرہ تھی۔ میں نے اپنی بہن کی سالگرہ پر اپنی بہن کی فراک پہن کر سرخی پاؤڈر لگایا اور ماں کی جھلری پہن کر میں سب کے سامنے آ گیا تو میری دادی مجھ پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس وقت تو سب کے سامنے میری ماں ہنس پڑی، لیکن پھر جب وہ مجھے کمرے میں لے کر آئی تو انہوں نے ابو کی بیلٹ کے ساتھ مجھے بہت مارا اور خود بھی اپنا سر دیوار پہ مار مار کر زور زور سے رونے لگی، اور میری دادی نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگلے دن میری ماں مجھے بازار کا کہہ کر بہانے سے لے گئی اور مجھے تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک ایسے گھر میں لے کے آئی جہاں تیسری جنس کے لوگ رہتے تھے۔ ماں مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا بلبلایا، لیکن میری ماں بھی روتی رہی، لیکن وہ وہاں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنے میں وہاں کے گرو نے مجھے کہا بیٹا اب میں تمہاری ماں ہوں،
لیکن گرو مجھے سمجھاتا رہا کہ بیٹا اب تمہارے رہنے کی یہی جگہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں مجھے بھلا کیا سمجھ آنی تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میں تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ اگلے دن میری ماں مجھ سے ملنے آئی، میں اپنی ماں سے لپٹ کر تڑپ کر رونے لگا۔ میری ماں بھی بہت روئی۔ میری ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں نے ماں سے بہت سے سوال کیے، لیکن میری ماں نے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے ماں سے بہت کہا کہ ماں اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہنوں گا، میں سرخی پاؤڈر نہیں لگاؤں گا، ماں مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا۔ لیکن ماں نے مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے وہاں روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، بہت تڑپا۔ جب میں شدید رویا تو گرو نے مجھے کہا کہ بیٹا اب میں ہی تمہاری ماں ہوں اور تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ دیکھو بیٹا، میں جب ایک ایسے گھر میں تیسری مخلوق کے لوگوں کے پاس آیا تھا تو میں ایک دن کا بچہ تھا۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ماں نے گھر جا کے سب کو بتا دیا کہ میں بازار میں ان سے گم گیا ہوں۔ ماں مجھ سے ملنے آتی، لیکن میں بہت غصے ہوتا۔ کبھی میں ان سے مل لیتا، لیکن کبھی انکار کر دیتا۔ ماں بھی بہت مجبور تھی، کیونکہ وہاں وہ مجھے کیسے رکھ سکتی تھی۔ اب میری بہن جو تھی وہ بڑی ہو رہی تھی، جوان ہو رہی تھی، اس لیے ماں مجھے وہاں نہیں رکھ سکتی تھی۔ گرو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا تم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ اس طرح سے انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں سے دینی تعلیم حاصل کی اور میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور میں وہاں سے قاری سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا۔ قاری قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھتا تھا۔ میں نے قاری سے ایک آیت کی تلاوت سنی اور اس کا وہ ترجمہ کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں بہت روتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا کہ اے اللہ مجھے میرے ماں باپ سے ملا دے۔ جب میرا گرو فوت ہو گیا تو میں دہاڑی کرنے لگا اور پیسے جمع کرنے لگا کہ میں کسی ضرورت مند کی مدد کر دوں گا۔ اس طرح سے آئزل باجی آپ مجھے ضرورت مند محسوس ہوئیں اور میں نے آپ کو سارے پیسے دے دیے، لیکن اب آپ مجھے میری ماں سے ملا دیں۔ میری بڑی شدت سے خواہش ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں آپ سے ملنے آیا تو یہاں میں نے آپ کے پارلر میں اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے اس وقت سے پتہ چلا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ آپ کی ساس ہونے والی ہے، میرے بھائی سے یعنی آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس لیے پلیز آئزل باجی آپ مجھے نکرانی بنا کر اس گھر میں لے جاؤ اور میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ امی جان دیکھیں میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتی تھی، میں خود کو روک نہیں پائی۔ ایک بیٹا ماں کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے۔ میں بہو کی بات سن کر رو پڑی۔ بہو کو بھی میں نے اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے اپنا ننھا بلاول یاد آ گیا۔ میں بھی تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ کر بلاول کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بلاول اپنا سامان اکٹھا کر کے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور میرے سینے سے لگ گیا اور میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور پھر اپنا سامان اکٹھا کر کے جانے لگا۔ میں نے اس سے اس کا بیگ چھین لیا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے پاس رہو گے۔ تو اس نے کہا امی میں آپ کی زندگی میں اور مشکلات کو اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹا زندگی تو میں نے تمہاری مشکل کر دی ہے۔ میں نے لوگوں کا ڈر اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا کہ میں اللہ کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو وہ تم نے رکھ لیے، اور اگر میں نے اپنی پسند سے تیسری جنس تمہیں دی تو تم نے اس کو دھتکار دیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ پلیز میرے بیٹے تم مجھے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لو۔ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا تم نہ جاؤ، تم یہیں رہو۔ وہ میرے گلے لگ کے رونے لگا۔ اس طرح سے وہ میرے پاس ہی رہنے لگا۔ میں نے پھر پورے محلے میں مٹھیائی بانٹی کہ 10 سالہ جو میرا بیٹا گم گیا تھا آج 15 سال بعد مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری غلطی سدھارنے کا
پھر سے موقع دیا تھا۔ اس طرح سے بلاول اپنی ماں سے مل گیا اور وہ اب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ فی امان اللہ۔